السلام علیکم، میں ہوں فاضلہ سجاد۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ یہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے؟ کس بات پہ کر رہی ہے اور کس قیمت پہ کر رہی ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، ایون کہ پارلیمان خود نہیں جانتا۔ تو پھر یہ مذاکرات کون کروا رہا ہے؟ اور طالبان کے ساتھ مذاکرات، وہ بھی فاٹا کے حوالے سے، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کا پارلیمنٹ کو تو جاننا بہت ضروری ہے، لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اس بھانمتی کے کنبے کو، اس 12-14 جماعتوں کے متنجن کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ طالبان حکومت سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں فاٹا کی ایجنسیز کے حوالے سے۔ آفٹر لانگ ٹائم ہماری ٹرائبل ایریا پرسکون ہوئے، اس میں آپریشن کیے گئے، فوج کی جانب سے بہت جانی اور مالی نقصان سہا ہم نے، وہاں کے مکینوں نے بہت کچھ سہا، اور سالوں کے بعد بارود کی آگ ٹھنڈی ہوئی، خیبر پختونخوا میں انہیں ضم کیا گیا۔ لیکن طالبان کے ساتھ مذاکرات یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو فاٹا کے علاقے ہیں انہیں واپس پرانی کنڈیشن میں کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، ایجنسیز ہماری فاٹا کی یا جو علاقے خاص طور پر وزیرستان کو دیکھیں، ہمیں 3-4 دن پہلے تو ہم نے سنا، ہمیں یہ گڈ نیوز ملی کہ وزیرستان میں تیل اور گیس کے ذخائر ملے، اور کافی بڑی مقدار میں وہاں تیل اور گیس موجود ہے، جس سے ہماری شاید حالت بہت زیادہ سدھر سکتی تھی۔ لیکن وزیرستان سمیت تمام علاقے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے واپس ایجنسیز اور ٹرائبل ایریاز کی شکل میں دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات چل رہے ہیں، اور ایسے مذاکرات کے جس کا پارلیمنٹ کو بھی علم نہیں ہے، تو کیا ادارے اس بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیونکہ یہ خبریں آہستہ آہستہ باہر آنے لگ گئی ہیں، تو کیا DGISPR کو اس حوالے سے بیان نہیں دینا چاہیے تھا؟ کیا آپریشن رد الفساد، ضرب عزم اور اس قسم کے ڈھیر آپریشن جس میں ہمارے فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا، معذور ہوئے، کچھ غازی واپس آئے، کچھ وہاں کے مکینوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں، جنہوں نے کیمپس میں پھر اتنے عرصے زندگی گزاری اور اتنے عرصے کے بعد وہ واپس اپنے گھروں کو گئے، ان لوگوں کا کیا؟ اور ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے کہ ہمیں طالبان سے یہ مذاکرات کرنے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات جو کہ نظروں کے سامنے اور تقریباً ہر پاکستانی نے اس پہ دیکھا ہے، ہر اوورسیز پاکستانی نے اس پر بات کی ہے، وہ یہ کہ دورہ ترکی میں سلمان شہباز اور ان کی بیگم بھی موجود ہیں۔ ان کی بیگم کو سائڈ پہ رکھے، سلمان شہباز وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تصویر میں طیب اردگان ہے، مسز اردگان ہے، شہباز شریف ہے اور دوسرے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی جانب سے گئے، لیکن سلمان شہباز وہاں موجود ہے۔ سلمان شہباز وہ بندہ ہے جو TT کیسز میں، جو مقصود چپڑاسی کیسز میں، جو کہ شہباز شریف کے خاندان کے تمام کرپشن کیسز میں مین کریکٹر ہے، یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے یہ ٹیٹیاں لگوائیں، یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے یہ سارا کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا سارا کارنامہ اس بندے نے، سلمان شہباز نے، شہباز شریف کے اس صاحبزادے نے انجام دیا تھا، اور وہ لندن میں آرام سے سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں پاکستانی پاگل ہو گئے کرپشن کیسز میں فرد جرم عائد ہونے کے انتظار میں، اور ابھی اس بار جو فرد جرم عائد ہونی تھی، کیا آپ جانتے ہیں کہ جج نے کیا کہا ہے؟ جج نے کہا جی ہمیں سلمان شہباز کی ولدیت نہیں معلوم، اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے آج فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اس وجہ سے فرد جرم کا پروسیس نہیں پورا کیا گیا۔ یعنی سلمان شہباز کی ولدیت کیا ہے یہ نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کی ولدیت معلوم نہیں ہے۔ اور بھائی وہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بیٹھا ہوا ہے وہاں ترکی میں۔ اس سے پہلے سعودی عرب میں نواز شریف کے اشتہاری اور مفرور دونوں چور لٹیرے بیٹے موجود تھے، حسن اور حسین نواز، جو کہ وہاں پہ بھی پاکستانی وفد کے ساتھ میٹنگز اٹینڈ کر رہے تھے، اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر وہاں موجود تھے، اور یہاں پہ بھی سلمان شہباز ہیں۔ تو اس سے تو یہ بات بہت کلیئر ہے کہ وہاں اسٹیٹ پالیسیز نہیں ڈسکس ہو رہی، وہاں تو یہ ذاتی بزنس ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے ذاتی فائدے حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ سلمان شہباز کی موجودگی یہ بات بہت کلیئر کرتی ہے کہ جو شریف خاندان کی انویسٹمنٹ ہے، جو شریف خاندان کے کاروبار ہیں، یہ ان کی ڈیلز کے لیے وہاں موجود ہیں۔ سعودی عرب میں بھی یہی ہوا تھا، ابھی ترکیہ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتی چلو کہ طیب اردگان جنہوں نے ہمیں تو ارطغرل اور اس قسم کے اسلامک ہسٹری کے ڈراماز پہ لگا دیا، لیکن خود ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، ان کے بیٹے کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ان کی کمپنی بہت اچھی ڈیلنگ کرتی ہے اسرائیل کے ساتھ، بڑے اسٹرانگ ریلیشن ہے کاروباری ان کے ساتھ۔ اور ادھر پاکستان میں جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ تصاویر، کچھ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، تو دوسری جانب شہباز شریف، سلمان شہباز لندن سے آ کے اس دورے میں میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں، تو ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل اسرائیل کے ساتھ بزنس کرنے کی جو ڈیلنگز ہیں وہ طے کی جا رہی ہیں، اور سلمان شہباز یا شریف خاندان کے باقی لوگوں کا جو بزنس ہے وہ اسرائیل کے ساتھ آلریڈی موجود ہے بہت سے ممالک میں، اس پہ مزید ڈیولپمنٹ کے لیے یہ میٹنگز کی جا رہی تھی۔ یعنی پاکستان کا یا پاکستانی عوام کا اس دورے سے کچھ لینا دینا ہی نہیں کہ جس پہ جانے کے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اخبار میں کروڑوں اربوں روپے کے اشتہار دے دیے گئے تھے۔ خالی خزانے والے ملک کے 54 لوگ اس دورے پر گئے تھے، اور وہاں جا کے بھی بدحواسیاں شہباز شریف کی دیکھنے والی تھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف از اے گڈ ایکٹر۔ وہ سب بدحواسیاں وہ جان بوجھ کر کی گئی تھی،
وہ طیب اردگان انہیں کھینچ کے کھڑا کریں کہ جی یہاں کھڑے ہونا ہے، تو کبھی وہ گارڈ آف آنر لیتے ہوئے سپاہی کو جا کے سلیوٹ کریں. بہت ایک بدحواسی شخصیت کے طور پر ہم نے ان کو ویڈیو کلپس میں دیکھا. ٹرکش بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، پاکستانیز بھی اڑا رہے ہیں. لیکن جہاں یہ میٹنگز ہوتی ہیں بزنس کی، وہاں تو شہباز شریف ایسے کوئی بدحواسی نہیں دکھاتے. وہاں تو وہ کوئی مکمل طور پر ایک باشعور انسان کے طور پر بیٹھتے ہیں. وہاں تو ان کے کوئی نکمے پن کی ویڈیو یا کوئی کلپ، کوئی بات وائرل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ذاتی بزنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بات جب پاکستان کے حوالے سے ہو تو یہ بندہ خود کو جان بوجھ کے شاید اب نارمل دکھاتا ہے، جان بوجھ کے بدحواسیوں کا شکار دکھاتا ہے. اگر یہ پرائم منسٹر واقعی اتنا بدحواس اور اتنا نمونہ قسم کا جوکر ہے تو پھر اسے ان تمام میٹنگز میں جو کہ سرکاری سطح پر لیکن اپنے بزنس کے لیے، اپنے خاندان کے بزنس کے لیے، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی بدحواسی ہمیں نظر نہیں آتی شہباز شریف کی. یعنی ہی از اے گڈ ایکٹر. یہ ایکٹنگ کر کر کے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو یہ سارا ڈرامہ اور اندر کھاتی اپنا کام پورا کر رہے ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں کہ جس پہ قوم کو ضرور سوچنا ہے کہ آخر طالبان کے ساتھ مذاکرات کون کرا رہا ہے، کیوں کیے جا رہے ہیں، فاٹا کو واپس اس کی پرانی حالت میں کیوں بھیجنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ سلمان شہباز کون ہے. سلمان شہباز ایک مفرور اشتہاری، پاکستان کو مطلوب. کیا یہ عدلیہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا عدلیہ کے منہ پہ تماچا نہیں ہے؟ کیا اس پر کوئی عدالت سموٹو ایکشن نہیں لے سکتی کہ اس کا مفرور، اس کا اشتہاری جو اس کو مطلوب ہے، وہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر وفد میں موجود ہے اور میٹنگز اٹینڈ کرتا پھر رہا ہے؟ کیا پاکستان کے مضبوط ترین اداروں کو بھی پاکستان سے کیا گیا یہ مذاق نظر نہیں آ رہا؟ یہ تو پاکستانی کے منہ پہ تماچا مارا جا رہا ہے کہ آپ کے اشتہاری مفرور سرکاری وفد میں شامل ہو کر میٹنگز کر رہے ہیں، اپنی طرف سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ خاندان ہے کہ جب ان کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جائے تو یہ چور لٹیرے کہتے ہیں کہ ہم پہ پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا، ہم برٹش نیشنل ہیں. ہمیں کب تک اس ظلم کی چکی میں پستے چلے جانا ہے، یہ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے. آواز اٹھانی ہے، سٹینڈ لینا ہے، یا پھر سر جھکا کر یہ کڑوے گھونٹ پیتے چلے جانا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.